बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं अरशद लोधी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल अरशद लोधी कम दियां गल्लां। तो ज़ारा कत्ल के सियालकोट डस्का के हवाले से नई इंफॉर्मेशन, लेटेस्ट रिपोर्ट, ज़ारा को कत्ल क्यों किया गया, असल हकायक, ज़हरा की सास सुगरा ने अपनी लबकुशाई कर दी, बोल दिया, बता दिया सारा कुछ कि इसलिए मैंने सुगरा को कत्ल किया है। सारे हकायक जो सच सच थे वो सामने आ गए। उसके बाद दूसरी जो पेशरफ्त है वो ये है कि पुलिस ने कदीर के घर यानी सुगरा के घर को जो लॉक किया हुआ था उन्हें अनलॉक कर दिया गया है। घर अनलॉक होने के बाद कदीर और उसके ससुर शबीर और उनके एक मामू उस घर में जब दाखिल होते हैं तो क्या देखते हैं, देख के सब कुछ हक्के बक्के रह जाते हैं, परेशान हो जाते हैं और हकायक से पर्दे उठना शुरू हो जाते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपके साथ शेयर करना मेरे लिए एक ज़रूरी बात थी, क्योंकि सारी जब से ये ज़ायरा 10 तारीख से कत्ल हुई, सारी वीडियो बना के सब दोस्तों को शेयर की, तो अब ये नई इन्फॉर्मेशन थी। इसके हवाले से भी मैं आपसे कुछ बातें करना चाह रहा हूँ। इससे पहले एक और चीज़ भी सामने आई थी, वो भी मैंने आपसे वादा किया था कल की वीडियो में कि वो भी बताऊंगा। ज़ारा की भाभी के जो इंटरव्यू लिया गया उसने क्या कहा वो हकायक भी सामने रखते हैं। तो चलो चलते हैं वीडियो की तरफ, स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, ज़ारा कत्ल के सियालकोट के हवाले से ज़ारा की सास सुगरा बताती है कि कत्ल की असल वजह यह हुई कि मैं महसूस करती कि मेरे हक पे डाका पड़ गया है, क्योंकि मेरे मियाँ जब इस दुनिया फानी से चले गए, फौत हो गए, तो सारा कारोबार जो हमारा सऊदी अरब में था, जो एक इलेक्ट्रिक स्टोर की शक्ल में था, वो उसका मालिक, उसका ऑनर कदीर बन जाता है। कदीर ने सारे कारोबार का कंट्रोल संभाल लिया, लेन देन का सारा मामलात उसके हाथ में आ गया। और फिर उसके बाद जब मैं शबीर की शादी कर देती हूँ, कदीर की शादी कर देती हूँ, तो कदीर ने ज़ारा को जब अपने साथ सऊदी अरब ले जाने के लिए हमें बताया, ज़ारा को वो सऊदी अरब ले जाना चाहता था। मैंने उसकी मुखालफत की, मैं नहीं चाहती थी कि वो ज़ारा को सऊदी अरब लेके जाए, लेकिन वो बज़िद था, वो ज़ारा को अपने साथ सऊदी अरब ले गया। जब वो ज़ारा को सऊदी अरब ले गया तो मुझे 70,000 रुपये माहाना वो बेचता था, इसमें कोई शक नहीं है। पहली वीडियो मैंने बताया था कि 70,000 रुपये वो मुझे बेचता था, लेकिन मैं महसूस करती थी कि वहाँ जो हमारा कारोबार है, लाखों करोड़ों का कारोबार है, उसमें बहुत ज़्यादा बड़ी इनकम होती है। तो ये सिर्फ 70,000 मुझे देता है, बाकी सारे के सारे पैसे जो हैं वो ज़ारा के अकाउंट में आते हैं। तो इस चीज़ का मुझे बहुत रंज था। फिर उसके बाद अगला स्टेप जो कदीर ने उठाया वो ये था कि हमारा एक शादी हाल है, ये डस्का सियालकोट, तो उस शादी हाल की जितनी इनकम आती थी वो भी मेरे हाथ से छीन ली गई, और वो सारी की सारी इनकम जो है वो भी ज़ारा के अकाउंट में आना शुरू हो गई। कदीर ने वो सारी जो रकम आती थी वो सारी ज़ारा के अकाउंट में जमा करवाना शुरू कर दी। तो मुझे इस चीज़ का बहुत रंज था। तो मैंने ये चीज़ें देख के दिल बर्दाश्ता होके मैंने ये फैसला किया कि इस ज़ारा को क्यों ना अपने रास्ते से हटा दूं, ताकि मेरी हुक्मरानी फिर से कायम हो जाए, वो सारे पैसे मेरे पास आए। ये ज़ारा इसके अंदर से कहाँ आ गई कि ये मेरे सारे पैसे जो है इसके अकाउंट पे जाने शुरू हो गए, मेरे हकूक पे डाका डाल गया था। तो ये थी वजह ज़ारा के कत्ल होने की। अब दूसरी तरफ चलते हैं। तो आज पुलिस ने ज़ारा के ससुराल का घर, जो कदीर का घर है, जो सुगरा का घर है, उसको अनलॉक कर दिया है, क्योंकि पहले पुलिस ने उसे लॉक किया हुआ था। अब जब उसे अनलॉक किया, उनके हवाले किया, तो कदीर, उसके ससुर शबीर और उनके मामू जब उस घर के अंदर दाखिल होते हैं तो वो कुछ हकायक देख के परेशान हो जाते हैं।
ان کی پریشانی بڑھتی جاتی ہے، جیسے جیسے وہ اندر جاتے ہیں ان کی پریشانی بڑھتی جاتی ہے۔ پریشانی کی وجہ کیا تھی؟ پریشانی کی وجہ تھی کہ زارا کے کمرے کی جو سیف تھی وہ اس کو توڑا ہوا تھا، اس کے اندر سے چیزیں جو ہیں وہ غائب تھیں، زارا کے زیورات غائب تھے، زارا کے پاس جو 15,000 ریال تھے قدیر کے بقول وہ بھی غائب تھے، اور اس کے پاس کچھ نقدی تھی کوئی تقریباً 11-12 لاکھ روپے وہ بھی تھی، وہ بھی ساری غائب تھی۔ اور اس سے بڑھ کے ایک چیز جو سامنے آئی وہ تھا زارا کا پاسپورٹ، کہ زارا کا پاسپورٹ بھی غائب تھا، جبکہ زارا کے بیٹے شافے کا پاسپورٹ وہی موجود تھا۔ یہ چیزیں دیکھ کے وہ بہت پریشان ہو گئے، وہ تینوں خوف زدہ ہو گئے، انہیں لگا کہ شاید گھر میں کوئی ڈاکہ ڈل گیا ہے، کوئی چوری ہو گئی ہے، کہ کوئی آیا ہے، اس نے یہ سارا کچھ سیف اور سارا کچھ توڑا ہے اور اس کے اندر سے ساری چیزیں نکال لی گئی ہیں۔ اب قدیر نے جب اس بات کا اپنی ماں سے پوچھا، دوبارہ سے ملاقات کرتا ہے، اس سے پوچھتا ہے کہ ماں یہ سارا کچھ کیا ہے؟ میں گیا ہوں گھر کے دروازے کے اندر، جب داخل ہوتا ہوں زارا کے کمرے میں داخلتا ہوں تو میں نے دیکھا زارا کی الماری کے تالے ٹوٹے ہوئے ہیں، اس کے اندر سے زیورات بھی غائب ہیں، ریال بھی غائب ہیں، نقدی بھی غائب ہے، اور زارا کا پاسپورٹ بھی غائب ہے۔ پہلے تو زارا کی ساس سگرا ٹال مٹول سے کام لیتی رہی، لیکن بعد میں اس نے یہ بھی سارا سچ اگل دیا، سارا کچھ اس نے بتا دیا۔ آج میرا خیال ہے وہ دن ہے کہ جب سارے کے سارے حقائق آپ لوگوں کو سامنے نظر آ جائیں گے۔ زارا کی ساس سگرا نے بتایا کہ ہم نے ہفتے کے دن زارا کو قتل کرنا تھا، پروگرام بنا لیا تھا، ہم بازار سے چھریاں کلہاڑے وغیرہ سارا کچھ پرچیز کر کے لے آئے تھے، وہ ہم نے یاسمین کے گھر رکھ دیے تھے۔ پھر یاسمین کے گھر بیٹھ کے ہم نے جب ایک میٹنگ کی، صلاح مشورہ کیا، جس میں عبداللہ بھی شامل تھا، لاہور سے آیا ہوا ندیم عرف سونی بھی شامل تھا، میں تھی اور یاسمین تھی، تو ہم نے سوچا، فیصلہ کیا کہ ہفتے کا دن جو ہے اس کام کے لیے غلط ہے، ویکینڈ ہوتا ہے، لوگ جو ہیں وہ گھروں سے نکلتے ہیں اور بچے سکول جاتے ہیں، سکول سے واپس بھی آتے ہیں، آمد و رفت جو ہوتی ہے وہ زیادہ ہوتی ہے، تو یہ جب ہم اس سے قتل کریں گے، اس کے لاش کو کسی ٹکانے لگانا ہے، فیصلہ کریں گے، تو پھر یہ کیا کریں گے ہم، کیونکہ اس کے ٹکڑے کر کے ہم نے اسے کہیں پھینکنے جانا تھا، تو ہم نے سوچا کہ یہ دن اس کے لیے بہتر نہیں ہے، اس لیے ہم نے سمجھا کہ ہفتے کی رات یعنی اتوار کی صبح ہم 7 بجے اسے قتل کریں گے، اور اس کے پیس کر کے، ابھی ہفتے اتوار کے دن ایسا ہوتا ہے کہ لوگ سوئے ہوتے ہیں، زیادہ ٹائم سوتے ہیں، ریزن یہ ہوتی ہے کہ ہفتے کی اتوار کی چھٹی ہوتی ہے تو لوگ کہتے ہیں چلے نیند پوری کرتے ہیں۔ تو میں نے یہ فیصلہ کیا کہ ہفتے کی رات یعنی اتوار کی صبح ہم اسے قتل کر دیں گے 7 بجے۔ جب 7 بجے ہم اس کے کمرے میں گئے تو زہرا کا بچہ شافے جو ہے وہ ہمیں آواز سن کے یا دیکھ کے وہ اٹھ جاتا ہے، ہم فوری طور پہ بھاگ کے باہر آ جاتے ہیں، کیونکہ ہمیں لگا کہ اب یہ زہرا اٹھ جائے گی، ہمارا پول کھل جائے گا، لیکن ہم واپس اپنے کمرے میں آ جاتے ہیں، انتظار کرتے ہیں۔ زہرا اٹھتی ہے، واش روم جاتی ہے، بچے کے لیے کچن میں جا کے دودھ گرم کرتی ہے، اسے دودھ دیتی ہے، اور دودھ دینے کے بعد وہ دوبارہ سے دونوں ماں بیٹا سو جاتے ہیں۔ جب وہ سو جاتے ہیں، اس دوران تقریباً 9 بجے کا ٹائم ہو جاتا ہے، ہم فوری طور پہ اس کے کمرے میں جاتے ہیں اور اپنی کارروائی کا آغاز کرتے ہیں۔ یاسمین نے ٹانگیں پکڑی، ندیم عرف سونی نے اس کے چہرے کے اوپر سرہانہ دبا کے رکھا اور میں نے اس کے بازو پکڑے، اور اس طرح اس کی موت واقع ہو گئی۔ جب وہ مر جاتی ہے، ہم اس کی لاش کو کھینچ کے واش روم میں لے جاتے ہیں، واش روم میں لے جا کے اس کے پیسز کیے، اس کے پیس کرنے کے بعد مختلف جو ہم نے توڑے بنائے ہوئے تھے ان میں ڈالتے ہیں۔ اس کے سر کو ہم چھت پہ لے جا کے آگ جلا کے، لکڑیاں جلا کے اس کے چہرے کو مسخ کرتے ہیں، اس کو جلاتے ہیں تاکہ اس کی شناخت نہ ہو۔ اس کے ہاتھ جو ہم نے کاٹ کے رکھے ہوئے تھے، اس کے پاؤں کاٹ کے رکھے ہوئے تھے، وہ لیدا سے تھے، ان کو بھی جلا کے
ان سے وہ فنگر پرنٹ جو ہوتے ہیں وہ نہ اس کے شو ہوں، ان کو بھی جلاتے ہیں۔ یہ سارا کچھ کرنے کے بعد ہم اس لاش کو ٹھکانے لگاتے ہیں، نالا 1 میں پھینک دیتے ہیں، اور اس کا چہرہ جو جلا ہوا ہوتا ہے اسے گاؤں سے 12-14 کلومیٹر دور جا کے ایک جگہ پہ پھینک دیتے ہیں۔ زارا کے پاس جو ٹیلی فون تھے 2، ان کو باقاعدہ توڑا گیا، ان کو توڑ کے زارا کا جو سر تھا اسی شاپر میں ڈال کے وہاں پھینکا گیا۔ اب زارا کے فون چونکہ ٹوٹ چکے ہیں، اس میں وہ جو اس کی تحقیقات کرنی تھی، اس کے جو رزلٹ وغیرہ تھے، اس کے لیے کچھ پریشانی ہو رہی ہے، لیکن انشاءاللہ امید ہے کہ کچھ نہ کچھ برآمد ہو جائے گا۔ وہ ٹوٹے ہوئے ہیں، اس حالت میں نہیں ہے کہ اس سے کچھ برآمد ہو، لیکن پھر بھی کہا جاتا ہے کہ اسے کچھ نہ کچھ بہتر کر کے اس کے اندر سے جو ڈیٹا وغیرہ ہے، کال کس نے کی، کہاں کی، کیا کیا جو سارے معاملات ہیں وہ کلیئر کیے جائیں گے۔ تو یہ تھی آج تک کی نئی لیٹسٹ انفارمیشن، جس کے لیے میں نے آپ دوستوں کو تکلیف دی، آپ کو دوبارہ سے ایک ویڈیو دیکھنے کا موقع دیا کہ اب یہ ویڈیو دیکھنے کے بعد مجھے لگتا ہے کہ زارا قتل کیس کے حوالے سے آپ کو جو تحقیقات جو ہوئی اب تک، ان کے لیے کوئی اور ویڈیو نہیں دیکھنی پڑے گی۔ ہاں بالکل وہ ویڈیو جب اس کے بعد ہم بنائیں گے، جب اس کا 14 دن کا جوڈیشن جو ہے وہ ختم ہوگا، اس کے بعد کیس کس طرف جاتا ہے وہ ہم دوبارہ سے آپ کو بتائیں گے۔ نئی جو تحقیق ہے، کچھ چیز سامنے آتی ہے تو اس کے لیے ہم آپ سے وقت مانگیں گے، جب وہ آئے گی انشاءاللہ تعالی وہ کیس سارا کچھ آپ کے سامنے رکھیں گے۔ تو کل تک کے لیے اجازت، انشاءاللہ ملیں گے پھر ایک نئی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔